18ویں اور 19ویں صدی مسلمان حکومتوں کے مکمل زوال اور انحطاط کی صدی ثابت ہوئی۔ برطانیہ، اطالیہ، فرانس، جرمنی، روس سب مسلمانوں پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑے، لیکن رب ذوالجلال نے جو دین اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا اسے تو زندہ رہنا تھا۔ پھر رحمت خداوندی نے چند ایسی شخصیات کا انتخاب کیا جنہوں نے مسلمانوں کو ان کی عظمت رفتہ کا احساس دلایا، دین اسلام کی صداقت اور ہر زمانے میں قابل عمل ہونے کے تصور کو زندہ کیا۔ سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم، لادینی تصورات اور سیکولر نظریات کے کھوکھلے پن کو بے نقاب کیا، اور پھر ان کے مقابلے میں اسلام کو ایک بہتر نظام زندگی کے طور پر روشناس کرایا۔ انہی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ دنیا کے نقشے پر پاکستان نام کی ایک ایسی ریاست وجود میں آئی جس کی بنا اور اساس کلمہ لا الہ الا اللہ پر تھی۔ علامہ محمد اقبال نے اس کا تصور پیش کیا، اور علماء، فقہاء، صوفیاء، سیاستدان، دانشور اور سب سے بڑھ کر نوجوان اس تصور کو لیے ہوئے آگے بڑھے، اور چند برس کی قلیل مدت میں دنیا کی بڑی اسلامی مملکت کے حصول میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن دشمن کی مکاریوں اور اپنوں کی نادانیوں نے اسلامی انقلاب کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیا۔ پاکستان کو قائم ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ملک کچھ ایسے طالع آزما حکمرانوں کی گرفت میں آ گیا کہ ہر چیز خلل اور فساد کا شکار ہو گئی۔ نظام تعلیم کو طبقاتی بنیادوں پر پروان چڑھایا گیا، معاشرے میں امیر و غریب کا فرق بڑھتا چلا گیا، زندگی کے ہر میدان میں دین و دنیا کی تقسیم نہ صرف برقرار رکھی گئی بلکہ اس خلیج کو بڑھا دیا گیا۔ اس کا نتیجہ نکلا کہ دونوں طبقوں کو ایک دوسرے سے بدگمان کیا گیا، پھر دونوں میں باہمی حقارت اور نفرت کی آگ بھڑکنے لگی، پھر اس خرابی کو بڑھانے کے لیے مسلک، زبان، علاقہ اور رنگ و نسل کی عصبیتوں کو ہوا دی جانے لگی۔ ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول سے محبت کا دم بھرنے والے، ایک قرآن پر یقین رکھنے والے، ایک قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے والے آپس ہی میں اختلافات کا شکار ہو کے رہ گئے۔ مسلمانوں کی عزت، سربلندی اور قوت کا راز دشمن کے مقابلے پر اتحاد امت ہی میں مضمر ہے۔ پاکستان کی 50 سالہ تاریخ میں بعض جزوی کوششیں تو ہوئیں، لیکن باہمی رواداری اور اتحاد کا دیرینہ خواب کبھی پوری طرح شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ وہ قوت جو اسلام دشمنوں پر صرف ہونی چاہیے تھی وہ آپس میں ضائع ہوتی رہی۔ دینی مدارس کا حقیقی مقصد اور نصب العین اقامت دین کی خاطر جدوجہد اور مختلف مسائل میں امت کی صحیح سمت رہنمائی ہے، اور اس تصور کو اجاگر کرنا دینی مدارس کے طلباء اور علماء کرام کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ فروعی مسائل میں الجھنے کے بجائے امت کو وحدت کی لڑی میں پرونا اصل مقصود ہے۔ حالات کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے دینی مدارس کے چند پاکیزہ صفت سلیم الطبع نوجوانوں نے طلبہ کو انما المؤمنون اخوہ کا پیکر بنانے اور امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز کے مقابلہ کرنے کی خاطر مسجد رشید پارک میں 10 محرم الحرام 1395 ہجری بمطابق 13 جنوری 1975 کو جمعیت طلبہ عربیہ کی بنیاد رکھی، جن کی تعداد ابتدا میں صرف 25 تھی۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی اور بندگان خدا کی زندگی کی تعمیر کرتے ہوئے رضائے الہی کا حصول جمعیت طلبہ عربیہ کا نصب العین قرار پایا، اور اس نے اپنی سرگرمیوں کا دائرہ کار 5 نکات کو قرار دیا۔ طلبہ کو اسلام کا تحقیقی علم حاصل کرنے اور اس کو عملاً اپنانے کی دعوت دینا۔ دینی مدارس کے ایسے طلبہ جو عقائد اسلام کے تحفظ اور قرآن و سنت کے مطلوبہ انقلاب کا جذبہ رکھتے ہوں جمعیت کے تحت منظم کرنا۔ 3 جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان سے وابستہ طلبہ کے لیے اسلام اور جدید علوم کے گہرے مطالعے، اخلاق و کردار کی تطہیر و تعمیر، تحریری اور تقریری اور ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کے فروغ کا
مؤثر انتظام کرنا، اختلافی مسائل میں طلبہ کے اندر اعتدال پیدا کرنا اور انہیں فرقہ واریت، شخصیت پرستی، سیاسی اور علاقائی تعصبات سے بالا تر رہتے ہوئے انما المؤمنون اخوہ کا مصداق بنانا اور اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے منظم ہراول دستہ بنانا۔ پاکستان میں نظام تعلیم کو مکمل طور پر اسلامی تقاضوں کے مطابق بنانے کی جدوجہد کرنا اور مدارس عربیہ کے جائز مطالبات اور مسائل حل کرانے کی بھرپور کوشش کرنا۔ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے جمعیت طلبہ عربیہ ایک ایسے تناور درخت کی صورت اختیار کر چکی ہے جس کی شاخیں ملک بھر میں پھیلی ہوئی ہیں اور جو ہر لمحہ اپنے بہترین ثمر سے معاشرے کو فیضیاب کر رہا ہے۔ ہاتھوں میں قرآن ہمارے دولت ہے ایمان کی، ایمان کی، ایمان کی، جمعیت طلبہ عربیہ رحمت ہے رحمان کی، رحمان کی، ظلم و ستم کے اندھیاروں میں دیپ جلاتے رہنا ہے، رنگ و نسل کے بت خانے ہر آن گراتے رہنا ہے، ختم نبوت کے جذبے امت میں جگاتے رہنا ہے، آئیں ہم بنیاد رکھیں ایک صبح عالی شان کی، شان کی، شان کی، ہاتھوں میں قرآن ہمارے دولت ہے ایمان کی، ایمان کی، ایمان کی، جمعیت طلبہ عربیہ رحمت ہے رحمان کی، رحمان کی، وحدت امت کے دائی ہم ملت کے سالار بھی ہے، جہل و حماقت کی دنیا میں پاکیزہ افکار بھی ہیں، ہم ہیں راہ خدا کے راہی ملت کے غمخوار بھی ہیں، پھیلائیں گے عرض وطن میں روشنیاں قرآن کی، قرآن کی، قرآن کی، ہاتھوں میں قرآن ہمارے دولت ہے ایمان کی، ایمان کی، ایمان کی، جمعیت طلبہ عربیہ رحمت ہے رحمان کی، رحمان کی۔